قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ ذالکہ ہی ہے، لیکن یہ جو کاف ہوتی ہے اشارہ بعید کی، یہ جس سے خطاب ہو رہا ہو اس کے ساتھ اس کو اکارڈنگلی چینج بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے وہ ضمیر نہیں بن جاتی. ذالکہ، ذالکم، ایسے ہی حضرت سارہ سلام علیہا کو جو فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کذالک قال ربک. اصل میں تو کذالک ہی تھا، لیکن ان سے خطاب کرتے ہوئے کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. کانا کے بعد اگر ماضی آئے تو وہ یا تو ایمفیسائز کرنے کے لیے ہوگا یا ماضی بعید کے لیے آ جائے گا، اور اگر وہ مضارع سے پہلے کانا آئے تو پھر وہ ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے، یوز ٹو ڈو یا ہیز بین ڈوئنگ کے مفہوم کے ساتھ. دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ کیونکہ اصل میں یہ صیغہ جو ہے وہ ماضی ہے کنتم کی وجہ سے، ورنہ ان شرطیہ جو ہے اس کے بعد جو مضارع ہے وہ اخف آتا ہے، وہ دیکھیے وہ یہاں پر نارمل آ گیا ہے. اس کے بعد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. فا جو ہے یہ تو حرف عطف ہے، تو اب فعل ماضی سے پہلے اگر از آئے تو وہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. جیسے سورہ یاسین میں ہے اذ جاء المرسلون، لیکن جب فعل ماضی سے پہلے اذا آئے تو اصل میں فعل مستقبل کی بات ہوتی ہے. جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب زمین جو ہے وہ زبردست طریقے سے ہلا دی جائے گی. اصول یاد رکھیں، از کے بعد ماضی ہو تو وہ پاسٹ ٹینس ہے، اور اذا کے بعد ماضی ہو تو وہ اصل میں فعل مستقبل ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹپیکل ایگزامپل جیسا کہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایک ایک ایگزامپل اپنے ذہن میں رکھیں. تو اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ بہترین ایگزامپل ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، عام روایت یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آ گیا. لیکن ایک رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو خاص طور پر اصلاحی صاحب نے جو تحقیق کی ہے قرآن مجید کے نظم پر، کہ انہوں نے 7 گروپ قرار دیے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے. ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت ہوتی ہے. یوں یہ 7 گروپ مکمل ہوتے ہیں. پہلا گروپ میں مکی صورت فاتحہ ہے، اور پھر 4 مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ المائدہ. اس کے بعد پھر 2 مکی 2 مدنی صورتیں ہیں، سورۃ انعام اور سورۃ اعراف مکی ہیں، اور سورۃ انفال اور سورۃ توبہ مدنی ہیں. اس کے بعد پھر سورہ یونس سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مکی صورتوں کا، اور اٹ گوز آل دا وے ٹو سورۃ مومن. 18ویں پارے میں سورۃ مومن تک چلا جاتا ہے، یعنی 11ویں پارے سے شروع ہوتا ہے اور 18ویں پارے میں جا کے ختم ہوتا ہے. سورہ یونس، سورہ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ رعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ ہجر، سورۃ نحل، سورۃ ابراہیم، سورۃ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، اور پھر المومنون. اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت آتی ہے سورۃ نور. اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ
چلا جاتا ہے آگے تک. پھر ایک مدنی صورت آتی ہے سورت احزاب، سورت سجدہ کے بعد. اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے 26ویں پارے تک. اور 3 مدنی صورتیں آتی ہیں، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورت فتح اور سورت حجرات. اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سورت قاف سے، اور اٹ گوز آل دا وے ٹو سورت واقعہ 27ویں پارے میں. اور پھر آخر میں پھر 10 مدنی صورتیں ہیں. سورت حدید 27ویں پارے کے آخر میں ہے، اور پھر باقی سب کی سب 9 صورتیں جو ہیں وہ 28ویں پارے کو کور کرتی ہیں. اس کے بعد پھر سورہ ملک سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اٹ گوز آل دا وے ٹو سورت اخلاص. اور آخر میں 2 مدنی صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ سورت نصر جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے بال اتفاق. تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، تو ساری بات یہاں سے چلی تھی جب نماز ہو چکے. تو یہ اصل میں کس زمانے کی بات ہے؟ مستقبل کی بات ہے، پاس کی بات نہیں ہے. اردو میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم شرطیہ جملے میں پہلا حصہ جو ہے اس کو ماضی میں لے کے آتے ہیں. اگر تم آئے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. انگریزی میں بھی اسپیشل ہوتا ہے یہ کہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے، شرطیہ حصہ ہوتا ہے، وہ پریزنٹ ٹینس میں آتا ہے، اور جو جواب شرط ہوتا ہے اف یو کم آئی ول جوائن یو. یہ کہتا نا آپ سے بار بار میں کہ اوپر جا کے زبانیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے کہ اگر آپ اس میں جو کامن فیکٹر ہے وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، تو جب نماز کنکلوڈ ہو جائے. قُضِیَ یہ فعل مجہول ہو گیا، اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ قُضِیَتِ الصَّلَاةُ، واحد مؤنث غائب. بالکل ٹھیک. کس کے لیے آیا؟ اس کا فاعل کون ہے؟ صلاۃ. بالکل ٹھیک. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہ نائب فاعل جس کو کہتے ہیں لیکن اصل میں فاعل ہی ہوتا ہے یہ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، تو جب نماز کنکلوڈ ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، باب پہچانے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. انتشروا 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 انتشروا، منہ سے بول رہا ہے. یہ کون سا باب ہے؟ نو. انفعال میں تا ہوتی ہے. افتعال مادہ کیا ہے؟ نون شین را. انتشار فانتشروا، جانا پہچانا لفظ ہے اردو زبان میں، پھیل جانا. نشر کسے کہتے ہیں؟ حشر اکٹھا کرنا، اور نشر کے معنی سکیٹر کرنا. فانتشروا، تو پھیل جاؤ، فی الارض زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ. ابتغاء یبتغی، یہ بھی باب افتعال ویری کامنلی استعمال ہوتا ہے پرسویشن کے لیے. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. مراد کیا ہے؟ ہوا یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہودیوں کو بھی پہلے جمعے کا دن دیا گیا تھا عبادت کے لیے، اور اسی طرح دیا گیا تھا کہ جب کال کیا جائے تو چلے جاؤ، اور نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنا کاروبار کرو. لیکن یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ نہیں، جمعہ نہیں، ہفتہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ if day of your choice then timings of our choice. لہذا پورا دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی دنیاوی کاروبار یہودیوں کے لیے جائز نہیں ہے. اب یہودی بھی ہیرا پھیری کا تو بڑا پکا ہے، تو سارا ان کا جو کاروبار ہے، یہودی خود دکان پہ نہیں جائے گا لیکن دکان کھلی ہوگی. دوسرے ملازم جو ہے وہ دکان جو ہے وہ کھولیں گے، اور شام کے بعد آ کے ان سے حساب لے لے گا مغرب کے بعد. اور وہ لوگ جنہوں نے امریکہ یا یورپ کا سفر کیا ہے، ہفتے کی صبح، یعنی وہ جو آرتھوڈاکس یہودی ہوتے ہیں، وہ بلیک ہیٹ والے اور بلیک کوٹ والے، وہ
یعنی غول کے غول جو ہیں وہ بروکلن میں وہ سینیگاگ کی طرف جا رہے ہوتے. تو ہفتے کے دن ان کو کاروبار جائز نہیں ہے. اب جب مسلمانوں کو بھی دوبارہ وہ حکم دیا گیا جمعے کا، تو یہ وضاحت ہے کہ سارا دن نہیں، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو لب کو اللہ کی یاد کی طرف یا اللہ کی نصیحت کی طرف، اور جب نماز کنکلوڈ ہو جائے فانتشروا فی الارض، تو پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے، قرآن مجید اس کو ایک آدھ مقام ایسا ہے جہاں اس کے لیے قسم کا لفظ ہے، لیکن بالعموم اس کو اللہ تعالیٰ فضل اور خیر کہتا ہے اور رزق کہتا ہے. رزق کے بھی آپ لغوی معنی دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ دینا، عطا کرنا. اور جو فضل ہے اس کے معنی کیا ہے؟ گریس، ویج نہیں. گریس مارکس کیا ہوتے ہیں؟ ہاں جی، آپ کے رائٹ سے بیونڈ، ٹھیک ہے نا. تو فضل قرآن مجید کا تصور یہ ہے کہ نو میٹر واٹ یو ڈو، ہاؤ مچ یو ورک. یعنی عام جو سیکولر تصورات ہیں یہ اس کی بالکل خلاف ہے. سیکولر تصور آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، دنیا کماؤ. ہمارے دین کا تصور کیا ہے کہ ملنا تو وہی ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. تو اس کا فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کیا اس کو تلاش کرو، کمائی نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، البتہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. یعنی ڈیزائرڈ یہ ہے کہ تم جمعے کے دن زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرو، لیکن کمپلشن نہیں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ لعلہ نوٹ کر لیجیے کیا ہے؟ انا کا انا لیتا لاکنہ لعلہ، اور لعلکم اٹیچ ضمیر ہوگی تو یہ نسب کی ضمیر ہوگی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کے بعد ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی شاید روایت ہے کہ پہلے جمعے میں بھی عید کی طرح خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا. انیشلی جب حکم آیا تو عید کی نماز کی طرح خطبہ جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد ہوتا تھا. اور جیسے عید پہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، خاص طور پر بڑی عید پر کسائی کو گھیرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، انہیں سلام پھیرا فٹافٹ کسائی نو نال مسجد لے گیا انہیں چل گئی، تو اس سے ہوتے ہیں یہ غلط ہے. یعنی خطبہ سننا بھی واجب ہے عید کا بھی، اور یہ جو ہے یہ بھی خطبہ سننا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے. ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں اور جمعے کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعتوں کا قائم مقام 2 خطبے ہیں، ورنہ تک نہیں بنتا نا. جب میں چھوٹا ہوتا تھا میں کہتا مولوی صاحب تھک جاتے ایڈی جلدی کے پیچھے بہ جاتے درمیان. تو یہ کیا ہے؟ یعنی 2 رکعتوں کا قائم مقام بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو اختیار فرمایا کہ درمیان میں 2 خطبے دیتے تھے ایک کی بجائے. یجلسوا بینہما، ان کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے. اور اب جب وہ وقت تھا تو اس وقت کا ایک واقعہ ہے کہ مدینے میں قحط تھا، تو نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز آئی. تو لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید کو غلہ شلہ آ گیا باہر سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ کر کچھ مسلمان جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے. اس پر ڈانٹا جا رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت، او لہون، تجارتاً دیکھیے نصب کی حالت میں ہے. کیوں؟ کس کا؟ ماشاء اللہ. وَإِذَا رَأَوْا جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، اور تجارتاً اس کا مفعول ہے. دوسرا مفعول کون سا ہے؟ لہون. یہ اس کے بعد یہ لہون انفضوا کیوں ہوا ہے؟ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک، لہون. یہ دیکھیے نون ساکن آ گئی، نون ساکن یا نون تنوین، فار اینی ریزن اگر نون ساکن کی آواز ہوگی اور اس کے بعد حمزۃ الوصل ہوگا
اس کے بعد حمزۃ الوصل ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نون ساکن جو ہے یہ زیر میں بدل کے اس کے ساتھ مل جائے گی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہے نا؟ اگر آپ وقف کر لیں تو پھر قدیر ہو گیا، اگر آپ وقف نہیں کرتے اس کے بعد کیا ہے؟ الذی. اب الذی میں یہ کیا ہے؟ یہ حمزۃ الوصل ہے. تو قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آئے تو ان دو نونوں میں سے جو ساکن نون ہے وہ زیر سے بدل کر اس کے ساتھ مل جائے گی حمزۃ الوصل کو چھوڑ کر. کون سا؟ یہاں جیسے لہون آپ نے لکھا ہے، قدیرن بھی ایسے ہی ہے، یہ نون تنوین ہے نا، لیکن دونوں ہوتے تو ساکن کی آواز دیتے ہیں نا. نون ساکن ہو لکھی ہوئی یا نون ساکن ہو بیکاز آف تنوین، تو ساؤنڈ کیا ہے؟ نون ساکن. یہ تجوید کا قاعدہ ہے، تجوید کے کھاتے میں لکھیں. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین، اس کا بھی لطیفہ بھی سناتا ہوں آپ کو میں، کے بعد حمزۃ الوصل آئے تو نون ساکن زیر والی نون بن کر یہ وہ قاعدہ آپ کو پہلے معلوم ہے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر. من القوم، یہ من القوم کیسے؟ جیسے من قوم ہے نا، من القوم، تو حمزۃ الوصل ہے شروع میں، لہذا من القوم. حمزۃ الوصل کے بعد والے ساکن حرف کے ساتھ مل جاتی. اکثر لوگ ہم میں سے سورت اخلاص غلط پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بھی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اس کے بعد ہے اللہ الصمد دوسری. اگر آپ وقف کریں پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہوگا اسی قاعدے کے تحت. حافظ ایوب کہتا ہے کہ جی میں پہلی دفعہ جب سامع بنا، چھوٹا لڑکا تھی اس وقت، جس دن تراویحاں ختم ہو رہی ہیں، ختم شریف مسجد بھری ہوندی ہے اور حافظ صاحب ذرا فل جو بنتے ہوندے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، انہیں ٹوکتا قل هو اللہ اللہ الصمد. ہن وہ کانفیڈنس سی حافظ جڑا سی، انہیں پھر پڑھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، انہیں پھر ٹوک دیتا. کئی دفعہ انہیں پڑھیا، بار بار ٹوکتا رہا، سلام پھیریا تے سارے لوگ جڑے گل پہ گئے. انہوں نے کہا جی قرآن شریف کھول کے دیکھ لو، یعنی عبد ایوب نے کہا جی قرآن شریف کھول کے دیکھ لو. اب قرآن شریف کھولا وہاں تو آیت ہے پوری، سب نے اس کو لان تان کی، دیکھ بچہ دیکھو ٹھیک کہہ رہے تو ایویں خام خو نون لائی جا رہے. جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہی ایک کلامی بحث ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سوری نحوی بحث ہے. لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات ہے یا اس کا صفاتی نام ہے؟ یہ ایک جی دونوں آراء پائی جاتی ہیں، لیکن جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ صفاتی نام ہے اور اس کے اصول میں الف لام ہے، یہ الالہ ہے اصل میں. وہ لوگ جو دلائل دیتے ہیں، جن کی دلیل یہ ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس میں صفت ہے، ان کی دلیل کیا ہے کہ المتقین، یہ اصل میں کیا ہے؟ متقین کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، تو جب اس کے شروع میں لام جارہ لگتا ہے تو کیسے پھر لیا جاتا ہے؟ للمتقین، یعنی یہ الف لکھی نہیں جاتی. اللہ بھی ایسے، للہ بھی ایسے لکھا جاتا ہے. یعنی میرا تو اس میں تھیسس وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عربی زبان کا لفظ تھا، قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا تھا. اٹس ناٹ اے قرآنک انٹروڈکشن. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت متعارف کرائی ہے وہ رب ہونا ہے. وہ پہلا لیکچر جو تھا رب ہمارا، پورا دین اس کے گرد گھوم جاتا. کیوں مانگنا ہے اس سے؟ رب مالک ہے. کیوں کہنا ماننا ہے؟ مالک ہے.
کیوں اس کے لیے کام کرنا ہے؟ مالک ہے. کیوں اس سے ڈرنا ہے؟ مالک ہے. غلطی ہو جائے کیوں اس سے معافی مانگنی ہے؟ کہ مالک ہے. پروٹیکشن اس کی کیوں لینی ہے؟ اس لیے کہ مالک ہے. پورا دین اس میں آگے کہ نہیں آگے؟ اس کے مشن کو لے کر چلنا. ہر غلام اپنے مالک کے مشن کو ٹو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سو ڈو ہیو ٹو ڈو. اور مزے کی بات کیا ہے کہ جتنی بھی دعائیں قرآن مجید میں آئی ہیں وہ سب ربی اور ربنا سے شروع ہوتی ہیں. حدیث کی دعائیں اللہم ہیں، لیکن ان کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ وہ روایت بالمعنی ہے، اس لیے کہ اللہم ما معروف تھا. اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، انفضوا یہ ہے باب انفعال. انفضوا الیہا تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. من اللہو و من التجارتی، کھیل کود تماشے سے، فن سے. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو نماز سے روکتی ہیں. ایک شغل میلہ، ایک سودا، بزنس. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. اوپر یہی آیا ہے نا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تماشے، فن اور بزنس سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمانے والا ہے. یہ تو ہو گیا، اس کا انالیسس مکمل ہو گیا. یہ خیر الرازقین جو ہے اس کو کیسے آپ لیں گے کہ یہ سپرلیٹو ڈگری کہنے کے جو اسالیب ہیں ان میں سے ایک ہے. یعنی ارزق الرازقین بھی کہا جا سکتا تھا، اس کی بجائے خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے. تو یہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ یہاں آیا ہے. اب آئیں اس کی جو یعنی ہمارے منتخب نصاب میں اس سورت کا جو مقام ہے. اس سے پہلا سبق کون سا تھا؟ سورۃ الصف. سورۃ صف کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ جہاد فی سبیل اللہ. وہ پوری سورت جہاد کے گرد گھومتی ہے. اب آئیں اس کے آغاز میں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اس میں جو تسبیح کے مفہوم میں وہ وائڈ اسپریڈ مفہوم ہے اس کو ایک طرف رکھیں. سادہ مفہوم کیا ہے تسبیح کا؟ تسبیح پھیرنا، اللہ کو یاد کرنا. آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو. ان اللہ یحب الذین، یعنی اللہ تعالیٰ نفرت کس سے کرتا ہے اور پیار کس سے کرتا ہے. یہ کمپیریزن ہے. اللہ تعالیٰ کو انتہائی غصہ آتا ہے اس پر جو کہے جو کرتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے کس سے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے ان سے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. صفن، صف باندھ کر، کانہم بنیان مرصوص، ایسے جیسے کوئی شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو، یعنی اس کو پینیٹریٹ کرنا ممکن نہیں. مر جاتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے. ہاں جی شراز صاحب ترجمہ کریں اس کا، با محاورہ ترجمہ. ہر چیز جو ہے وہ زمین آسمان کی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. آل مائٹی، زبردست جو ہے اصل میں ہے تو وہی لفظ
زبر اور زیر جس کا ہاتھ اونچا ہو، لیکن اس سے عام طور پر اردو محاورے میں ذرا زبردستی کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو بالا دست کہیں اس کا ہاتھ اونچا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسا کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں. کہو جو کرتے نہیں. ان الذین ان اللہ یحب الذین ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص، بنیان مرصوص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رستے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح اب چاروں آیتوں کٹھی پڑھیں. قتال کرتے ہیں. آسمان اور زمین دی ہر شے اللہ دی تسبیح کر رہی ہے، تے اللہ تعالیٰ نے تسبیح دی لوڑ نہیں. ٹھیک ہے. اے مسلمانوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کو غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کو تو ان سے پیار ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. کیا مفہوم ہوا؟ اس میں جو تسبیح ہے وہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے، لیکن انسان سے جو ذمہ داری ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اگر ہم اللہ کو رب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ہم یہ قول کون سا ہے جس پر ڈانٹا جا رہا ہے؟ کیوں کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ سر یہ کہ اگر ہم تسبیح تو کر رہے ہیں، رب کا نام تو لے رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے راہ میں قربانی سے یا اس کی بات ماننے سے گریز کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہمارے کیا تضاد ہے قول و فعل میں؟ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو کیا یعنی مومن کی فارمل تسبیح کون سی ہے؟ یہ لنک پورا قائم لکھیں. بندہ مومن کی فارمل تسبیح نماز ہے، اور نماز کی سب سے فریکوینٹ تسبیح اللہ اکبر ہے. اب جو مسلمان اللہ اکبر تو کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے لیے لڑتا نہیں ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ کو آتا ہے غصہ. جو شخص اللہ تعالیٰ کو بڑا کہتا ہے، تسبیح کرتا ہے اس کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تاڑا کوئی ملازم ہوئے جدو ادھروں آوے تو سلوٹ مارے، ادھروں آوے تو سلوٹ مارے، تسی انہوں کام کہو کہ جی سوری چنڈ نہیں مارا کسی تو یہ چنڈ ہے اللہ کی طرف سے. لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اب 2 رباعیاں لکھ رہے ہیں علامہ اقبال کی. I couldn't meet him، لیکن اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے سورہ صف کی ابتدائی آیات سے یہ رباعیاں لی ہیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. کرگس گدھ جو مردار کھاتی ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں لفظ بھی وہی، اس کا ترجمہ بھی وہی. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا. واہ واہ. گل کہنی جو اللہ نے اقبال نو سکھائی سی وہ تانوں مینوں نہیں سکھائی. واہ واہ. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. دوسری ربائی، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت لکھیں اگلی ربائی، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. افلاک فلک، کاف کشش والا کتے والا. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. یو مسڈ اے لاٹ سر. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل،
یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. دیکھیں ہاں یا وسعت، یہ ترجمہ ہے اس کا 4 آیتوں کا. ہاں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. افلاک، فلک سے جمع افلاک. تکبیر مسلسل، تکبیر اللہ اکبر. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. تسبیح و مناجات وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست. عام طور پر جلدی پڑھتے تو خدا آگاہ لگتا ہے. خود آگاہ، سیلف کانشیس اینڈ گاڈ لونگ. وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست پڑھا جائے گا جلدی میں خدائی. وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست. اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. سبح للہ ما فی السماوات والارض کیا ہے؟ زمین کا ذرہ ذرہ، بوٹی بوٹی، چاند ستارے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. لیکن جو اللہ کے راستے میں لڑتا بھی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مذہب کیا ہے؟ وہ خود آگاہ بھی ہے. ہی نوز میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور خدا مست، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ مست ہے. اقبال اور کوئی نیڑے جا سکتا ہے ادھر؟ وہ یہ مذہب ملاؤں نباتات و جمادات. نباتات و جمادات کمال کر دی. اس کا فرق کیسے ہے کہ آپ ہائی پاور لاؤڈ سپیکر لگا کر اس پر آزان دیں. Will it make any difference اسلام کے دشمنوں کو؟ نا 4 نوجوان یہاں سے قرآن اکیڈمی سے باہر نکلیں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے سڑک پر، تو ممکن ہے وائس آف امریکہ پہ خبر آ جائے کہ آج قرآن اکیڈمی فیصل آباد جو بڑی سافٹ اکیڈمی تھی اس کے اندر بھی فنڈامنٹلسٹ آ گئے ہیں اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلے. یہ فرق ہے. ایک اور بھی لکھائی ہے ربائی، وہ بھی لکھ لیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. یعنی ملا سے مراد یہاں وہ سب لوگ کے جو اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے وہ مراد ہیں. مجاہد ہے نہیں، ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، دونوں اللہ اکبر ہی کہتے ہیں. یعنی بندہ مومن کا میدان جنگ میں نعرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. He means it, we don't mean it. ہم صرف کہتے ہیں we don't mean it. ہاں تو سورہ صف اس کا یہ بنیادی مضمون تھا، اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کو اونچا کرنے کے لیے لڑنا. یہ بش جونیئر جب الیکٹ ہوا تھا نا تو میں اس وقت لندن میں تھا جس اس کا الیکشن تھا، تو صبح ٹی وی پر ہیڈ لائن پہلی کیا تھی؟ ٹوڈے اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ہو از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ. ہو از پاورفل؟ پریزیڈنٹ آف امریکہ از پاورفل. اللہ تعالیٰ کی کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنانے کے لیے کہ لوگ اللہ کی سنیں. جو اللہ تعالیٰ کے لیے مرتا ہے، لڑتا ہے، اس سے اللہ پیار کرتا ہے. اور جو زبانی جمع خرچ کرتا ہے اس پہ اللہ کو سخت کر دیا. اچھا اس سے اگلی آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
یا قومی لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم. ان کا لڑنے سے انکار کرنا اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا تھا اذا بنتا وربک فقاتلا انا ہونا قائدون، اس کی طرف اشارہ ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، کیوں ایذا دیتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. بیک گراؤنڈ میں کیا ہے وہ واقعہ، ان کا لڑنے سے انکار کرنا. فلما زاغوا، تو جب وہ اللہ کے حکم سے انہیں منہ میڑا، ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، باب افعال سے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ایک ہے ہدایت، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو نعمت ہدایت ہے. اور جو رسول کو رسول ماننے کے بعد اس کے کسی واضح حکم کا انکار کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سے محروم ہو جائے گا. اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کیا ہو سکتا ہے. جب میں سورہ صف یاد کرنی شروع کی، اس آیت پر آ کے میں ڈول گیا. ابھی میری داڑھی نہیں تھی، پتا تھا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے کچھ اندر کنڈی اڑی ہوتی ہے کہ چلو رکھ لیں گے، ٹھہر کے رکھ لیں گے، کر لیں گے. لیکن اس آیت کو یاد کرتے ہوئے I couldn't resist. سودا بڑا خطرناک ہے. اگر ہدایت ہی مور لگ گئی کہ دفعہ ہو جا، کلیئر ہو گیا. اور اس جو ٹینشن تھی میری ڈاکٹر صاحب، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سائیکوسومیٹک سمٹمز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایکسپیرینس کرائے خود. ڈاکٹر ممتاز صاحب کی کلاس کے اندر، وارڈ کے اندر، مجھے پیٹ میں درد شدید. میں نے ساتھ سے کہا پیٹ میں درد، اسٹاف سے جا کے ہائسین 2 ہائسین کھا لو. میں کھا کے تھوڑا بیٹھ کے لیٹ پھر آ گیا. فرق پیا؟ میں کہ نہیں، انجیکشن لگوا لو. اتنے آکسیجن سے میں نے کیا ہونا، انجیکشن لا دیا. ہوں جنی بھی پیتھولوجی پڑھی ہوئی سی وہ ساری معلوم ہو گیا کہ اتنے آ گئی. ایمبولینس میں بن جائے وہ نہ ہو. میں شام کو سرجیکل وارڈ گیا. ڈاکٹر رفیع صاحب نہیں سن، ظہور اللہ صاحب دے سینئر رجسٹرار ہوتے سن، بعد اتنے پروفیسر ہیں. وہ ملے، میں انہوں نے کہا تو میرے مسکرا کے دیکھے، آج پرو کھاؤ. اور ایڈا مسکراہٹ سی نا، دیٹ گیو می دا میسج کہ انہوں نے، میں نے کہا کہ تن کچھ بھی نہیں. تو الحمدللہ اگلے دن ڈاکٹر صاحب کے درس کے دوران، ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد ڈاکٹر صاحب کا درس تھا، اس کے دوران جی جی تو میں نے فیصلہ کیا تو سارے سمٹم ختم ہو گئے. حالانکہ میں نے کاؤنٹ کیا، ہارٹ ریٹ اور پلس ریٹ میں فرق تھا، حالانکہ وہ بڑی ایڈوانس جو ہارٹ ڈیزیز ہے اس میں ہوتا ہے، لیکن اٹ واز دیر. ٹھیک ہے جی. یہ بڑی سخت آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا رسول کا کوئی واضح حکم پتہ ہونے کے باوجود اس کو اوائڈ کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے ہدایتہ ہونے کی مور لگوانے کے برابر. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ٹھیک ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے. ان کی حیثیت کیا آئی؟ میرے 2 کام ہیں، 2 حیثیتیں ہیں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان برج تھے. لیکن یہودیوں نے وہ بھی واضح نشانیاں لے کر آئے، ان کا بھی انکار کر دیا. پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس کے بعد آیا پھر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اچھا اب یہ یریدون، کوئی بھی ضمیر جو ہے وہ ہوا میں نہیں ہوتی، اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے نا. تو یہاں اس ضمیر کا یریدون، یہ چاہتے ہیں. کون چاہتے ہیں؟ وہ کون تھے؟ فاسقین، یہودی، ظالمین، وہی یہودی. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے نور کو بجھانا ان کا پرائمری آبجیکٹو تھا. لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافر. اب اس کو اس طرح جوڑ کے پڑھنے پہ مزہ آئے گا آپ. اور پھر وہ آئی آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ وہ غالب کر دیں کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار ہے۔ اور یہی متم نوری، یہی متم نوری ہی ہوا نا؟ نہیں، اس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے، قرآن مجید ہے نا، ہدایت کا چراغ جو ہے مکمل کرنا، گائیڈنس پوری ہو گئی قرآن مجید میں، لیکن اس دین کو غالب کرنا یہ ہے یظہرہ علی الدین کلہ۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب محترم فرمایا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک کتابچہ ہے، پڑھنا مشکل ہے ذرا، لیکن ہمت کریں تو ضرور پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، بڑی کلاس کی چیز ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ ہر نبی کے لیے آئے، ہر نبی مبشر تھا، منذر تھا، دائی تھا، مربی تھا، مزکی تھا، ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو الفاظ آئے ہیں اس کے قریب قریب پہ بھی کوئی لفظ کسی اور رسول کے لیے نہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات دی گئی اور پھر تقاضا کیا گیا ان سے کہ فتح کر کے اس کو امپلیمنٹ کرو، لیکن چونکہ ان کا پرائمری مقصد نہیں تھا، پرائمری مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو آزاد کرانا، لہذا اس پر عذاب نہیں آیا ان پر، لیکن پھٹکار تو آئی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھٹکار کی ان پر کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یعنی ہم دونوں بھائیوں اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، پھٹکار تو ہوگی نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت کا دوسرا فیز ہے اس میں تورات آئی، جو ہی شریعت آئی تو تقاضا کیا آیا کہ اس کو امپلیمنٹ کرو، اور کہاں کرو؟ اپنے ہوم لینڈ میں کرو۔ ان کا اصل ہوم لینڈ کون سا تھا؟ پیلسٹائن۔ پیلسٹائن سے وہ مصر تو گئے تھے، کیسے بلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل ہوم لینڈ ان کا کیا تھا؟ پیلسٹائن تھا، فلسطین تھا، یروشلم تھا، لہذا اس کو فتح کر کے وہاں امپلیمنٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آئے گا تو آپ کو سیرت النبی بھی سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے مدینہ منورہ میں امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کی دین کی، یہودیوں سے معاہدہ کر لیا، اور کوئی آپ کو نمایاں موو دعوت کی بھی نظر نہیں آتی مدینی زندگی میں۔ نہیں سر، یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا، مدینہ میں تو انہوں نے رول کیا تو قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹیٹیوشنل ہیڈ تھے، ہر قبیلہ انٹرنلی اٹانومس تھا، حکومت میں ایسے ہوتا ہے۔ نمبر 2، پیرلل کورٹس سے، یہودی کورٹس بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، ابو بکر کا کورٹ بھی تھا، عمر کا کورٹ بھی تھا، کوئی جدھر مرضی چلا جائے، ایسے ہوتا ہے کبھی گورنمنٹ، ریٹ آف دا گورنمنٹ، ریٹ آف دا گورنمنٹ، ریٹ آف دا گورنمنٹ، یہ بنیادی چیز ہے کسی حکومت کی۔ تو مدینہ منورہ آپ کے لیے دار السلام تھا، دار الاسلام نہیں تھا۔ لیکن سر وہ سارے جو لشکر غزوات وغیرہ انہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر پہ بھائی وہ یعنی کدھر اورینٹڈ تھے وہ؟ مکہ مکرمہ پر۔ یہ تو دیکھیں نا، مقصد کیا تھا؟ مکہ مکرمہ کو فتح کرنا۔ یعنی آپ چلیے آپ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ مدینہ منورہ میں حکومت قائم ہو گئی تھی، تو وہاں سے جو ارد گرد کے قبائل تھے ان کو کرنا چاہیے تھا، ان کو نہیں کیا۔ نظر کدھر ہے؟ اور 250 میل دور انہوں نے چھیڑیا جا کے، ان کے قافلوں کو تھریٹ کیا، ان کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کیا اور ان کو مجبور کیا کہ آؤ لڑو مجھ سے آ کے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے سانپ کو نکالا اس کی چال بل میں سے، حالانکہ پہلے ہم لوگ یہی سمجھتے تھے جی ساری ڈیفینسو تھی سارا کچھ کہ نا۔ اب وہ جو موو تھا سارا، آپ ساری یعنی سیرت النبی کو ایک نظر میں دیکھیں، وہ جو بار بار میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ ایک پیج پہ لائیں ہر چیز کو، سیرت النبی کو ایک پیج پہ لائیں۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ کی ساری مووز کا حاصل کیا ہے؟ مکہ فتح کرنا۔
اور کیسی خوبصورتی سے آپ نے ان کو باہر نکالا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے 70 مار دیے ان کے. دیٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ. وہ پھر ادھر بھی گئے نا, تبوک میں بھی گئے, وہ رومیوں میں. مکہ فتح ہو گیا, ٹھیک, اب ایکسپینشن کا دور ہے نا. سر موتا میں بھی تو گئے پہلے ہی. وہ تو چھیڑ خانی سی نا صرف ان کی طرف سے, ان کی طرف سے چھیڑ خانی کا جواب دینے کے لیے گئے تھے. لیکن اصل جو ہے وہ کیا ہے, فتح مکہ کے فوراً بعد حنین, وہ کیا ہے, وہ یعنی پیگنز ہی کے نیکسٹ قبائل ہیں قریب قریب والے. خیبر وہ یہودیوں کا گڑھ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت دلوایا. وہ جو وعدہ کیا تھا نا اس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر, اور تمہارے لیے قریب ہی اس سے پہلے ایک فتح دے دیا, وہ فتح خیبر تھی. لیکن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو نکالا لڑنے کے لیے, غزوہ بدر ہوا, پھر اسی کے ریئیکشن کے طور پر غزوہ احد ہو گیا, اور پھر ان کے ودیا جا رہے ہیں, سارے عرب کو لے کے آئے, وہ 10,000 کا لشکر لے کے آئے. تھوڑی تھوڑی آبادیاں ہوتی تھی, 10,000 کا لشکر کوئی چھوٹا لشکر تو نہیں ہے, بالکل اس کا ریپلیکا افغانستان میں ہے, چھوٹا سا ملک, کوئی وسائل نہیں, اور پورا نیٹو آیا اس پر. اور وہاں بھی بیس کیا تھا, پناہ دینا. اوس و خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی, قریش اصل میں ان کو سزا دینے کے لیے آئے تھے ہر بار. اور ادھر کیا تھا, اسامہ کو پناہ دی. امریکہ بہادر جو ہے اس کی سزا دینے کے لیے آیا تھا اپنے الائز کو لے کر, اور سب کو ڈرایا تھا یہ تمہارے سب کا وجود ختم ہو جائے گا. وہ جو ابلیس کے مجلس شورا میں کمیونزم کے بارے کے بال نے کہا ہے نا کہ کانپتے ہیں مرغزاروں کو سارو جوئے بار, پورا یورپ تر کمب رہا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے کمیونزم کا. کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے وہ موت واقع ہونے والی ہے اس کی. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٹیپ بائی سٹیپ آگے ہی بڑھ رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹے. اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تھی اور آپ کی اپنی ذہانت بھی تھی, مشورہ بھی تھا. اب آگے چلیں, یہ کیسے ہوگا. اچھا, اب ایک کمپیریزن اس صورت میں آیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ نوٹ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹے نبی تو نہیں تھے, یا معاذ اللہ کوئی جھوٹے نبی تو نہیں تھے, اسی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. وہ کیوں فیل ہوئے, اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکے, تورات کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے, کیوں؟ بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا, ٹھیک ہے نا. اس کو کمپیئر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. غزوہ بدر سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی ہے, اس میں حضرت مقداد نے تو نام لے کر کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کریں, جنہوں نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ اذا من تب ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, ہم آپ کے ساتھی ہیں, آپ حکم کریں, ہم بیئر دیں. یہ جو کمپیریزن ہے صحابہ کرام کا کیا مقام ہے, ٹھیک ہے نا, اٹ از ٹو بی ریکگنائزڈ کہ اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں. ان کو تورات ملی, امپلیمنٹیشن کا حکم ہوا تو ان کی قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا, لہذا نتھنگ واز اچیوڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا اور بھیجا ہی اس لیے گیا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آگے چلیے پھر ذرا ایک تو چھوٹا سا کمپیریزن ان دونوں آیتوں کا بھی کریں کہ نور کے پھیلنے پر کہا ہے ولو کرہ الکافرون. اللہ کی روشنی کا پھیلنا صرف کافروں کو برا لگے گا, جبکہ مسلمان کتنا ہی گیا گزرا ہو وہ اپریشیٹ کرے گا. قرآن اکیڈمی قرآن پڑھاتے ہو, چلیے ماشاء اللہ میرا بھی حصہ پالو, تجوید دا مدرسہ میرا بھی حصہ پالو. یہ کیا ہے, یہ اللہ کے نور کا پھیلنا ہے. کافر کو برا لگے گا. ہے اب سارا جو ویسٹ سے پریشر آ رہا ہے مدارس کو بند کرنے کے لیے, وہ کیوں ہے؟ تو کافروں کو برا لگتا ہے, مسلمان کو برا نہیں لگتا. لیکن اللہ کے دین کا غلبہ یہ سب مشرکوں کو برا لگے گا. مشرک وہ بھی ہے جو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے کسی کو,
وہ بھی ہے جو اللہ کے صفات میں شریک کرتا ہے، اور وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو حاکم نہیں مانتا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی میں کسی کو شریک نہیں کرتے. اچھا، اب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے. جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اس وراثت کے قانون میں مرنے والے مسلمان باپ کے وارث اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. لیکن پنجاب ہوئے، سرحد ہوئے، سندھ ہوئے، کسی مسلمان تو دل کرتا ہے پہنا حصہ دین دوں. بڑا جو نیک آدمی ہوتا ہے نا، وہ پتہ کیسے آفر کرتا ہے، آپ تو حصہ تو نہیں لینا، اور جی انہیں کہتا کہ لینا ہے بس میری قبر تے بھی نہ آئی تے میری منجی نے بھی ہاتھ نہ لائی، میرے جنازے تے بھی نہ آئی، اور بیچاری مرنا انہیں. اچھا، اب جب اللہ کا دین غالب ہوگا تو حضرت ابوبکر صدیق کا وہ فرمان یاد کیجیے، جب آپ نے خلافت کا چارج سنبھالا تو پہلا خطاب کیا تھا؟ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ مجھ سے حق وصول نہ کروں، وہ حق جو اس نے ریزرو کیا ہوا ہے، اور ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کو حق دلا نہ دوں. اب پنجاب سندھ سرحد کی عورتیں یہ مظلوم ہوں گی نا، ان کا حق مارا گیا ہے، اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کا حق انہیں دلائے. آج میں ان کو نہیں پڑھے آیا حق دین، تو میری اپنی بدماشی ہے نا. تو وڈ آئی لائک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. یہ ہے فرق ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون کا. جو بھی اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق نہیں مانتا اسے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، بے شک وہ نعرے شہر جنہیں مزید لاندہ ہوئے، اسے اللہ کے دین کا غلبہ پسند نہیں ہے. ولو کرہ المشرکون. اب آئی پکار، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں؟ سودے میں کیا ہوتا ہے، تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ یو انویسٹ سم تھنگ اور پھر آپ کو اس میں سے گین ہوتا ہے، انکم ہوتی ہے، پروفٹ ہوتا ہے. تو اب کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ اگر تم اس میں انوالو ہو جاؤ، یعنی اپنی جان مال انویسٹ کرو، تؤمنون باللہ ورسولہ. اب لفظی ترجمہ کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اس کے بعد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. یہ کیا ہے؟ مضارع خف آ گیا. اب میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ اسم جو ہے وہ حالت رفع سے ادھر ادھر جائے تو اس مسٹ ہیو اے ریزن. آپ کو وہ ریزن ڈھونڈنی پڑے گی، وجہ ڈھونڈنی پڑے گی، اسی میں سارا اس کو مفہوم ہوگا. اور اگر فعل مضارع نارمل حالت سے ہٹ کر خفیف یا خف، مجزوم یا مفتوح میں جائے تو اس کی کوئی وجہ ہے. تو یہاں کیا وجہ ہے؟ اب پتا چلا کہ جو پہلی آیت تھی جو بیانیہ کلام تھا، یہ شرط تھا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھو گے اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ نہریں بہتی ہوں گی، یہ کیا چیز ہے؟ جنت ہے نا. لیکن آپ کو بتایا تھا نا بالکل پہلے لیکچر میں، یاد ہے؟ بنیادی خواہشات میں سے ایک ہے گھر ہونا، لیوش گھر ہونا، اور اس گھر میں لگژری کا ہر سامان ہو، اور وہ لیک سائڈ پر ہو یا ریور سائڈ پر ہو یا کم سے کم سوئمنگ پول ہو، اور اس کے اندر عورتیں بھی ہوں. وہ سارا جو ہے وہ جنت کا نقشہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے مرد کو کہ آل یو وانٹ، صبر کر لو میں سب کچھ تمہیں دوں گا. ایسے گھر جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ ہمیش کے باغات میں رہنے کے عمدہ مسکن. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا. بڑی کامیابی تو یہ ہے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بڑی کامیابی تو یہ.
وَأُخْرَى اب ہے دوسری، اینڈ another، وَأُخْرَى کا ترجمہ کریں اینڈ another، تحبونہا جو تمہیں زیادہ پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور جلد فتح بھی مل جائے گی، دنیا کی کامیابی۔ اچھا، اب ان دونوں کو صورتوں کو آپس میں ملائیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اب سارا جو ایک اعتبار سے دیکھیں تو فیصلہ کن کون آیا ہے ان آیات میں؟ فیصلہ کن کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ ہیں۔ یہاں تک نبی اور رسول کا تعلق ہے، حضرت موسیٰ بھی نبی اور رسول، بڑے پیارے رسول، قرآن شریف بڑا پڑا ہے ان کے ذکر سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی ہیں۔ What made the difference؟ صحابہ۔ صحابہ کیسے بنے؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا، مس ایک خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس کے قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی صحابہ کرام ور دا فیصلہ کن، یعنی اگر کمپیئر کریں حضرت موسیٰ کی اسٹرگل کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل کو، تو what makes the difference؟ صحابہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیدا کیا؟ اسی معاشرے میں سے تھے نا۔ یا آپ نے قرآن مجید کی آیات سنا سنا کر ان کے دل میں وہ آیات اتاری اور ان کا تزکیہ کیا۔ مدینے والے وہ کیسے بدلے؟ سن 11 نبوی حج کے سیزن میں 6 افراد ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں، رات کے اندھیرے میں آپ نے تعارف کروایا، انہیں پہچان لیا، ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے اور آپ سے ایک بیعت بھی کر لی۔ بیعت کیا تھی؟ وعدہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اور غلط بہتان نہیں باندھیں گے، اور اچھی باتوں میں ہم آپ کا کہنا بھی مانیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ایک تقاضا کیا کہ ہمیں کو معلم بھی دے دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم عطا فرمایا ان کو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ حضرت مصعب نے جو کمال دکھایا وہ کیا تھا، جس کو میں کہا کرتا ہوں، شاید آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں میرے پیچھے، کہ معلوم ہوتا ہے صرف پڑھایا ہی نہیں قرآن مجید انہوں نے، گھوٹ کے پلا دیا، بلکہ انجیکٹ کر دیا ان کے خون کے اندر۔ اچھا، جب قرآن مجید انجیکٹ ہوا تو ہمارے ہاں جو خاندان ہے نا مختلف، یعنی پٹھان، راجپوت، جاٹ، ڈوگر، انہوں نے لڑن و دل کرتا ہمیشہ، یعنی خام خواہ پنگا لینا، لڑائی پڑھائی نہ ہوئے تو روٹی نہیں ہضم ہوندی دی۔ اس کے مقابلے میں شیخ، اس کو ایک فکر ہوتی ہے کہ دکان بند نہیں ہونی چاہیے، لہذا وہ جلوس جلسے کے کبھی حق میں نہیں ہوتا۔ اور کاشتکار، اس کو اپنی اصل فکر جو ہوتی ہے اپنی کھیت کی ہوتی ہے، فصل کی ہوتی ہے، باغ کی ہوتی ہے، اور پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ واڑیاں مرندی ویل نہیں ہوتی۔ لہذا یہ دونوں جو ہیں شیخ اور ارائیں، یہ پنگے نہیں لیتے، لڑائی بڑھائی کو شوق نہیں ہے، یہ ہمیشہ کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہوگا ان کا۔ لیکن جب قرآن اندر انجیکٹ کیا حضرت مصعب بن عمیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اوس اور خزرج کے کاشتکار شیر بن گئے اور شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا کیا تھا؟ اس وقت جو عرب کا شیر تھا قریش، اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ واہ واہ! تو یہ دلیری، تو یہ جو ابتدائی آیات تھی، دوسری آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ڈاکٹر سار صاحب نے کیا کیا؟ ہم اپنے پروفیشن چھوڑ چھاڑ کے اس کو پیچھے کر کے تو آگے ان کے ساتھی کیا تھا؟ انہوں نے قرآن شریف بھی تو پڑھایا تھا۔ تو قرآن مجید اگر صحیح معنوں میں پڑھایا جائے تو یہ آپ کو پاک کر دیتا ہے، آپ کے افکار و نظریات کو بھی پاک کرتا ہے، آپ کے دلوں میں جو غلط وسوسے
نکالتا ہے، پیوریفیکیشن. اور جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے کسی بھی درجے میں، ہمارا تو صحابہ کرام سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا، لیکن ہم اپنے اندر تبدیلی دیکھتے ہیں اللہ کے فضل. آپ بھی اپنے اندر تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں؟ یہاں قرآن اکیڈمی میں آپ کو بنیادی طور پر کیا پڑھایا؟ ہم نے قرآن شریف پڑھایا، لیکن اس قرآن شریف نے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے. تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ تو تھے امیین. وآخرین منہم اینڈ اور ادر دین دیز آلسو، جو ابھی ملحق نہیں ہوئے، اٹیچ نہیں ہوئے، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ بدرجہ یتلو علیہم آیاتہ. ان کو کون پڑھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین پڑھائیں گے. لیکن پروسیس وہی ہوگا، تزکیہ اس سے ہوگا. اچھا، ایک تزکیہ ہے کہ جو تصوف میں ہوتا ہے وہ آپ کو ابھارتا نہیں ہے، یعنی صفائی کرتا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن وہ آپ کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ابھارتا نہیں. لیکن جب قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کا تزکیہ ہوگا تو پھر آپ شیر بن جائیں گے، جیسے صحابہ کرام بنے، مکے والے ہوں یا مدینہ منورہ والے ہوں، تو سب کے سب شیر بن گئے. اچھا، پھر آگے چلیں 5ویں آیت میں پھر یہود کی مثال دی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. میں نے کہا تھا بٹوین دا لائنز پڑھیں کہ مثل الذین حملوا القرآن ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اور پھر مسلمان امت جب بھی بگڑے گی تو کیسے بگڑے گی؟ یعنی کہ تمام باتوں کو اللہ کو مان کر، آخرت کو مان کر، نبیوں کو مان کر، کتابوں کو مان کر بگڑے گی. تو کیوں بگڑے گی؟ ایک غلط فہمی پیدا ہوگی کہ ہم بخشے بخشائیں. یہاں پر آ گیا نا، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک لیں. مرنے کا شوق ہے ہمیں تو دنیا میں رہنے کا شوق ہے نا، اور کمائی، بڑا گھر، بڑی کار، لیوش زندگی. جب تزکیہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ بعد میں جنت میں جا کے دیکھا جائے گا. یہاں کیا ہے؟ روکھی سوکھی کھاؤ. اس میں وہی جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ مکے کا سب سے خوش پوش نوجوان، اور جب شہادت ہوئی ہے تو ایک چادر ہے جسم پر، جس سے سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپے تو سر ننگا ہوتا ہے. چادر کی لنگوٹی تھی، اس حال میں دنیا سے گئے ہیں. اور پھر یہ جو دوسرا رکوع ہے جمعہ، یہ کیا ہے؟ بڑوں کو قرآن مجید پڑھانے کا پروگرام. حدیث سنائی تھی میں نے آپ کو کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، آپ کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے. یجلس بینہما، آپ ان کے درمیان تشریف رکھتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. یقرأ القرآن ویذکر الناس، اور لوگوں کو قرآن مجید پڑھتے تھے، لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے. پھر بھی کیا ہوا کہ جب قرآن مجید فوکس میں نہیں رہتا تو پھر کیا ہے؟ یا کسے کہانیاں سنانا شروع کر دے گا مولوی سنانا، یا لطیفے، زیادہ کلیور ہوگا تو لطیفے سنا کر لوگوں کو ہنسائے گا اور باندھ کے رکھے گا کہ وہ شوق سے اسی کا تقریر سننے کے لیے آئیں. ٹھیک ہے نا؟ یا زیادہ اس سے بھی جو کلیور ہوگا وہ سیاسی مولوی بن جائے گا اور وہ عمران خان کو بھی سنائے گا، نواز شریف کو بھی سنائے گا. پیپل وڈ لائک، لیکن یہ کام نہیں کرے گا. جبکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ جمعے میں قرآن مجید پڑھ کر سنانا اور لوگوں کا تزکیہ کرنا اور انہیں احکام اور حکمت کی تعلیم دینا. اور پھر آخر میں جو آخری آیت میں پھر وہی بات آئی کہ اگر دنیا تمہارا مطمع نظر ہوگی تو تم گڈ فار نتھنگ ہو. لہذا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہہ دو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہر قسم کے تماشے، فن اور تجارت سے بہتر ہے. جو میں نے کہا تھا نا کہ فن، وہ جو مشہور ڈرامے، جب ایک زمانے میں پی ٹی وی ہوتا تھا اور جب کوئی خاص سیریز جو ہے ڈرامے کی لگی ہوتی تھی،
اچھے اچھے نمازی جو ہیں وہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے عشاء کی. فن تو قرآن مجید نے پکا بندوبست کیا نا. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہر قسم کے تماشے، فن اور تجارت سے بہتر ہے. اللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید ہمارے دلوں میں اتار دے. قرآن مجید اتر گیا نا تو تبدیلی لازماً ہوگی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے مولانا حالی نے، نسخہ کیمیا، کیمیکل ریسیپی. اور فزیکل ریسیپی کے مقابلے میں کیمیکل ریسیپی جو ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے نا. کیمیکل چینج پرماننٹ ہوتی ہے، فزیکل چینج ٹیمپریری ہوتی ہے. تو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا. یہ تزکیہ دیکھیں، پیوریفیکیشن. جو اوور میں سے میٹل نکلتی ہے اس میں مٹی بھی ہوتی ہے، پتھر بھی ہوتے ہیں، اور بھی گند بلا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو تپاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ مٹی شٹی رہ جاتی ہے اور میٹل پگھل جاتی ہے، اور آپ اس کو ایک طرف لے جاتے ہیں، وہ آپ کو پیور میٹل مل جاتی ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں یعنی مکی صورتوں میں کتاب کی تعلیم، احکام کی تعلیم نہیں ہے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا. فیضان واٹس ایپ ہے کہ ڈیلیٹ کر دیا؟ وہ میں نے بھیجا تھا کل. آؤ پڑھ کے سناؤ ذرا. محمد رسول اللہ والذین معہ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، کہ جد و جہد، سعی و کوشش، محنت و مشقت اور ایثار و قربانی کے نتیجے میں لاکھوں مربع میل زمین کے ایک ملک کے رہنے والوں کی زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب عظیم برپا ہو گیا کہ ان کی سوچ بدل گئی، ان کی فکر بدل گئی، ان کے عقائد بدل گئے، ان کی اقدار بدل گئیں، ان کے عزائم بدل گئے، ان کے مقاصد بدل گئے، ان کی آرزوئیں بدل گئیں، ان کی تمنائیں بدل گئیں، ان کے دن بدل گئے، ان کی راتیں بدل گئیں، ان کی صبحیں بدل گئیں، ان کی شامیں بدل گئیں، ان کی زمین بدل گئی، ان کا آسمان بدل گیا. یہاں تک کہ اگر پہلے انہیں زندگی عزیز تھی تو اب موت عزیز تر ہو گئی. جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو امی محض تھے وہ متعدد علوم و فنون کے موجد بن گئے، جو بے شمار ضمائم اخلاق میں مبتلا تھے وہ مکارم اخلاق کے معلم و دائی بن گئے، جو زانی اور نفس پرست تھے وہ عصمت و عفت کے محافظ بن گئے، جو بے قید حصول معاش کے عادی اور اسراف و تبذیر کے خوگر تھے وہ مال و دولت کے امین بن گئے. یہ تھی گھمبیرتا، ہماگیریت اور برکت اس انقلاب کی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا تھا. جو حالی نے نقشہ کھینچا نا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. اور جنگ قادسیہ میں کیا ہوا؟ یعنی زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے پیاس لگی ایک سپاہی کو، مجاہد کو، تو اس نے پانی مانگا، تو مشکیزہ لے کر اس کے پاس پہنچا پانی پلانے والا، تو ایک اور نے کہا الاتش، پیاس، پانی. پہلے اسے پلاؤ. اس کے پاس پہنچا تو کسی اور نے آواز دی، پہلے اسے پلاؤ. تیسرے کے پاس پہنچا تو چوتھے نے آواز دی، اسے پلاؤ. چوتھے کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، بھاگا. وہ تیسرے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا تھا. دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، اور پہلا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا. یہ ہے چینج. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بہت شکریہ. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.